الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی وفات کے بعد اپنے دنیاوی جسد اطہر کے ساتھ زمین والی قبر میں تعلق روح کے ساتھ زندہ بھی ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کے روضہ اقدس سے دور رہ کر درود و سلام پڑھے تو فرشتے آپ کی خدمت میں پہنچاتے ہیں، اور اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کے روضہ اقدس پہ حاضر ہو کر سلام پڑھے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو سناتے بھی ہیں اور اللہ کے نبی اس پر جواب بھی دیتے ہیں۔ ہمارے اس موقف اور نظریے پر جو دلائل ہونے چاہیے وہ سارے کے سارے دلائل موجود ہیں۔ قرآن کریم کی آیات بھی ہیں، اللہ کے نبی کی مرفوع احادیث بھی ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے آثار بھی ہیں، امت کا اجماع اور اتفاق بھی ہے، مذاہب اربع احناف، شوافع، مالکیہ، حنابلہ یہ چاروں فقہ بھی اس پر متفق ہیں۔ ہمارے اکابرین علماء دیوبند ان کے اقوال اور فرامین بھی ہیں، اور اس سے بڑھ کر فریقین کی متفقہ تحریر وہ بھی اس بات پر موجود ہے کہ اللہ کے نبی اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں۔ دلائل سے پہلے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب بھی کسی فریق سے گفتگو ہو جس نسبت پر دونوں فریق متحد اور متفق ہوں، دلیل میں سب سے پہلے اسی کو پیش کرتے ہیں۔ یہ مناظرہ کا، گفتگو کا، اور جب بندہ کسی کے ساتھ بات کرے یہ اصول ہے۔ جب بھی دو فریق کسی مسئلے پر گفتگو کریں، دلیل میں سب سے پہلے اس کو پیش کرتے ہیں جس پر دونوں فریق متحد اور متفق ہوں۔ اس مسئلے کے بارے میں جن لوگوں نے پاکستان میں اہل سنت والجماعت سے اختلاف کیا وہ بھی کہتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں کہ علماء دیوبند کے عقائد قرآن اور سنت کے مطابق ہیں۔ اس بات پر دونوں متفق ہیں، علماء دیوبند کے عقائد قرآن اور سنت کے مطابق ہیں۔ نمبر 2، ہم بھی خود کو دیوبندی کہتے ہیں، اور جو قبر میں حیات کے قائل نہیں ہیں وہ بھی خود کو دیوبندی کہتے ہیں۔ دیوبندی کیوں کہتے ہیں؟ دیوبند میں وہ بھی پیدا نہیں ہوئے، دیوبند میں ہم بھی پیدا نہیں ہوئے۔ خود کو دیوبندی صرف اس لیے کہتے ہیں کہ عقائد اور مسائل کی تعبیر اور تشریح ہم وہ مانتے ہیں جو ہمارے اکابر علماء دیوبند نے کی ہے۔ یہ دو باتیں متفق علیہ ہیں۔ نمبر 1، علماء دیوبند کے عقائد قرآن و سنت کے مطابق ہیں۔ نمبر 2، وہ بھی خود کو دیوبندی کہتے ہیں اور ہم بھی خود کو دیوبندی کہتے ہیں۔ اب اگلا مسئلہ علماء دیوبند کا عقیدہ قبر اطہر میں حیات کا ہے یا علماء دیوبند کا عقیدہ قبر اطہر میں وفات کا ہے۔ اگر اکابرین علماء دیوبند قبر اطہر میں حیات کے قائل ہیں تو دیوبندی ہم ہوں گے، اور اگر علماء دیوبند قبر اطہر میں حیات کے قائل نہیں ہیں تو پھر دیوبندی وہ ہوں گے۔ دیوبندی دعویٰ دونوں کرتے ہیں۔ دیوبندی ہے کون؟ علماء دیوبند کا عقیدہ حیات ہوگا تو دیوبندی حیاتی ہوں گے،
اگر علماء دیوبند کا عقیدہ وفات اور ممات کا ہے، عند القبر سما کے انکار کا ہے، تو پھر دیوبندی وہ ہوں گے۔ جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو ان کا پہلا مطالبہ کہ آپ قرآن پیش کریں۔ ہم کہتے ہیں اصول کے مطابق اکابرین علماء دیوبند کے اقوال ہمیں یہ پیش کرنے چاہیے۔ آپ کہہ دو کہ ہم دیوبندی نہیں ہیں، ہم قرآن پیش کرتے ہیں۔ آپ کہہ دو ہم دیوبندی نہیں ہیں، جب خود کو دیوبندی کہیں گے تو پھر گفتگو کے اصول کے مطابق دلیل میں کس کو پیش کیا جائے گا؟ علماء دیوبند کو۔ دو طالب علم ہیں، ان کا آپس میں کسی مسئلے پر اختلاف ہو گیا، دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ ہمارے مدرسے کے جو استاد ہیں وہ ٹھیک ہیں، اس بات پر دونوں متفق ہیں۔ اب جب اختلاف ہوگا تو یہ فیصلہ کرانے کے لیے کس کے پاس جائیں گے؟ جس استاد پر دونوں متفق ہیں، بھی استاد جی اس مسئلے پہ حق پہ میں ہوں یا اس مسئلے پہ حق پہ یہ ہے۔ اسی طرح علماء دیوبند کے عقائد قرآن و سنت کے مطابق ہیں، ہم دونوں فریق اس کو مانتے ہیں۔ اب جب ہمارا اختلاف ہوگا کہ اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں یا اللہ کے نبی قبر میں زندہ نہیں، تو دلیل میں کس کو پیش کریں گے؟ اکابر علماء دیوبند کو پیش کریں گے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، خود کو دیوبندی کہنے کا معنی یہ ہے کہ علماء دیوبند کے جو عقائد، جو باتیں قرآن اور حدیث کے مطابق ہوں گی مانیں گے، جو باتیں قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہوں گی ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ دیوبندی ہونے کا معنی یہ ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر دیوبندی ہونے کا معنی یہ ہے تو پھر خود کو صرف دیوبندی نہ کہو، پھر خود کو اہل قرآن بھی کہو۔ اہل قرآن کا نظریہ کیا ہے کہ جو احادیث قرآن کے مطابق ہوگی ہم لیں گے، جو حدیث قرآن کے خلاف ہوگی چھوڑ دیں گے۔ بات تو ان کی بھی ٹھیک ہے، تو پھر خود کو اہل قرآن بھی کہنا چاہیے کہ ہم جو حدیث قرآن کے مطابق ہوگی لے لیں گے، جو قرآن کے خلاف ہوگی چھوڑ دیں گے۔ پھر خود کو صرف دیوبندی نہ کہو، خود کو آپ اہل حدیث بھی کہو۔ کیوں؟ اہل حدیث کا دعویٰ یہ ہے کہ امام کا جو قول قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا لیں گے، جو قول قرآن اور حدیث کے خلاف ہوگا ہم چھوڑ دیں گے۔ تو یہ بھی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ امام کی بات اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہو، ہم کہتے ہیں کہ ان مسائل میں ہم تقلید نہیں کرتے۔ اگلا مسئلہ کہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے بھی یا نہیں، یہ الگ بات ہے۔ تو اگر دیوبندی ہونے کا معنی یہ ہے کہ علماء دیوبند کی جو باتیں قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگی لیں گے، جو خلاف ہوں گی چھوڑ دیں گے، پھر خود کو صرف دیوبندی نہیں کہنا چاہیے، اہل قرآن بھی کہنا چاہیے۔ اور جب اکابر علماء دیوبند کی بات کی جائے، اس عقیدے پر علماء دیوبند کا آپس میں بالکلیہ اتفاق ہے، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کیفیت کا اختلاف الگ بات ہے، نزاع لفظی یہ الگ بات ہے، عقیدے کا اختلاف یہ بالکل الگ بات ہے۔ اس پہ میں کل بات کر چکا ہوں کہ اس قبر والی حیات کا نام کیا ہے۔ حیات روحانی ہے، حیات جسمانی ہے، حیات برزخی ہے، یہ حیات دنیاوی ہے۔ اس حیات کا نام کیا ہے؟ نام مختلف ہیں، نفس حیات میں تمام اکابر کیا ہیں؟ متفق ہیں۔ اس پہ ایک یہ ہے کہ اکابرین کے الگ الگ اقوال پیش کیے جائیں، فلاں حیات کا قیل، فلاں قیل، فلاں قیل۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ انفرادی اقوال کی بجائے ہم ایک اتفاقی بات کریں۔ انفرادی اگر بات کی جائے تو قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر مستقل کتاب تصنیف فرمائی جس کا نام ہے آب حیات۔ اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کیوں لکھی، کتاب لکھنے کی وجہ کیا ہے، سبب تالیف کیا ہے، کون سی ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے حضرت نانوتوی نے کتاب لکھی۔ آب حیات کا جو پس منظر ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں جو سب سے بڑی کتاب ہے اس کا نام ہے ہدیۃ الشیعہ۔ ضخیم صفحات کے اعتبار سے سب سے بڑی کتاب ہدیۃ الشیعہ ہے۔ اس میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ذوق کے مطابق اہل تشیع اور روافض کے شبہات اور سوالات کے جوابات دیے ہیں اپنے ذوق کے مطابق۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سفر حج پہ تھے اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ساتھ تھے۔
حاجی صاحب پیر ہیں اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ مرید ہیں۔ اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت ہر دور میں اپنے اولیاء کو زبان عطا کرتا ہے۔ بعض افراد ہوتے ہیں جو اللہ کے ولی کی زبان ہوتے ہیں، جو بات ولی کے دل پہ آتی ہے اللہ تعالیٰ اس فرد کی زبان پہ جاری فرما دیتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ میری اگر کسی نے زبان دیکھنی ہو تو مولانا قاسم نانوتوی کو دیکھے، یہ میری زبان ہے، جو بات میرے دل میں آتی ہے اللہ اس کے قلم سے لکھواتے ہیں، جو میرے دل میں آتی ہے اللہ اس کی زبان سے نکلواتے ہیں۔ تو دونوں حضرات یہ سفر حج پہ تھے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کے دوران اپنا ایک علمی نکتہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا۔ ہر چھوٹے کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی کارگزاری بڑے کے سامنے پیش کرے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی صاحب سے فرمایا کہ حضرت اہل تشیع ایک سوال کرتے ہیں، ہمارے حضرات نے اس کے کئی جوابات دیے، ایک جواب میرے ذہن میں آیا جو میں نے لکھا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور جواب ہدیۃ الشیعہ میں موجود ہے۔ سوال کیا ہے؟ اہل تشیع کہتے ہیں کہ باغ فدق اللہ کے نبی کی وراثت تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا کا حق تھا، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد صدیق اکبر نے حضرت فاطمہ کا حق غصب کیا، فاطمہ کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ ان کا مشہور اشکال ہے۔ جس کا حق تھا وہ چپ ہو گئی تھی، جب صدیق اکبر نے سمجھایا جس کا حق تھا وہ چپ گئی، انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن جن کا حق نہیں ہے وہ آج تک بیچارے شور کر رہے ہیں، جن کا حق بنتا تھا وہ چپ ہو گئی ہیں۔ فلم یتکلم، اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا حق تھا، حضرت ابوبکر نے نہیں دیا۔ حالانکہ اگر اہل تشیع کے اصولوں کے مطابق دیکھا جائے یہ باغ فدق حضرت فاطمہ کا حق بنتا ہی نہیں تھا۔ وہ کیسے؟ ان کی اصولی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، جو ان کی بڑی بڑی اصولی کتابیں کہتے ہیں کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے مال اور وراثت دو طرح کی چھوڑ کے جاتا ہے، ایک ہے جائیداد منقولہ، ایک ہے جائیداد غیر منقولہ۔ مرنے والا یہ دو طرح کے مال چھوڑ کے جاتا ہے، جائیداد منقولہ اور جائیداد غیر منقولہ۔ جائیداد منقولہ جیسے پیسے، نقدی، یہ جائیداد منقولہ ہے، اور جائیداد غیر منقولہ جیسے مکان ہے، زمین ہے، بلڈنگ ہے، عمارت ہے، یہ جائیداد غیر منقولہ۔ غیر منقولہ کا مطلب ایک جگہ سے دھکا دے کر دوسری جگہ پہ اس کو منتقل کرنا چاہے نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں 3-4 جہاز تھے نا، جہاز سمجھتے ہیں، ایک جہاز اوپر اڑتا ہے ایک نیچے چلتا ہے، تو یہ نیچے چلنے والے جہاز تھے۔ چرسی نشئی مست ہو کے جا رہے تھے، دن 11 بجے انہوں نے دیکھا کہ مسجد ہے اور دھوپ میں کھڑی ہے، تو انہوں نے کہا یار ہم ساری زندگی گناہ کرتے ہیں، آج نیکی کا کام کرتے ہیں، اللہ کے گھر کو ہم سہ میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو 11 بجے شروع ہوئے، شام 7 بجے تک دھکا لگاتے رہے مسجد کو۔ جب شام ہوئی تو سورج غروب ہو گیا، تو خود بخود وہ کہاں چلی گئی؟ سہ میں۔ تو انہوں نے کہا چلیں زندگی میں ہم نے ایک تو نیکی کا کام کیا ہے، تو وہ سمجھتے تھے یہ منقولی چیز ہے۔ اگلے دن ہے تو پھر دوبارہ وہی دھوپ پہ، کہتے اس بیچاری کا اپنا شوق ہے، اب ہم کیا کریں، ہم روزانہ تو اس کو سہ پہ کھڑا نہیں کر سکتے نا۔ تو جائیداد غیر منقولہ، جائیداد منقولہ، بات سمجھ آ گئی۔ اسی طرح جو وارث ہوتا ہے وہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، مرد اور عورت۔ ان کی اصولی کتابوں میں ہے النساء لا یرثن من الارض ولا من العقار شیئا، یہ جو عورت ہوتی ہے نا، عورت یہ اپنے مورث کی جائیداد منقولہ میں وارث بنتی ہے، جائیداد غیر منقولہ میں وارث نہیں بنتی۔ باغ فدق ایک باغ تھا، یہ منقولہ ہے یا غیر منقولہ؟ تو تمہارے اصولوں کے مطابق تو حضرت فاطمہ کا حق بنتا ہی نہیں تھا۔ بات سمجھی؟ خیر، ان کا ایک مشہور اشکال ہے۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ میں نے جواب کیا دیا، رات مغرب کے بعد استاد جی نے اس پہ تفصیلی بات فرما دی۔ حدیث بخاری ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے نبی کا یہ فرمان سنا، فرمایا کہ جو نبی ہوتا ہے لا نورث ولا نورث، نبی دنیا میں آئے تو مال میں کسی کا وارث بنتا نہیں، نبی دنیا سے چلا جائے تو نبی کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے؟ ما ترکنا فہو صدقہ، جو مال نبی چھوڑ کے جاتا ہے نبی کی وفات کے بعد وہ مال کیا بن جاتا ہے؟ صدقہ۔ اب حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہدیۃ الشیعہ، حضرت فرماتے ہیں کہ مال اس وقت وراثت میں تقسیم ہوتا ہے جب ملک سے نکلے،
اور ملک سے اس وقت نکلتا ہے جب بندے کے جسم پر موت آ جائے۔ اللہ کے نبی کا مال ملک سے نہیں نکلا، کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کے ظاہر پر وفات ہوتی ہے، اللہ کے نبی کے دل پر وفات نہیں، دل میں حیات ہوتی ہے۔ نمبر 2، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو ہم چھوڑ کے جائیں وہ کیا بن جاتا ہے؟ صدقہ۔ حضرت نوتوی فرماتے ہیں کہ حضرت میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ بوقت تصدق متصدق کا زندہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ صدقہ وہی کرتا ہے جو زندہ ہو، اگر زندہ نہ ہو تو صدقہ نہیں ہوتا۔ ما ترکنا، ادھر نبی مال چھوڑ رہا ہے اور ادھر مال صدقہ بن رہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بوقت وفات بھی اللہ کے نبی کے جسم کے کسی نہ کسی حصے میں حیات باقی ہوتی ہے، اس حیات کے اثرات کی وجہ سے مال ملک سے نہیں نکلتا بلکہ مال صدقہ بنتا ہے۔ تو بوقت تصدق متصدق کا زندہ ہونا ضروری ہوتا ہے، تو بوقت وفات پیغمبر کے دل میں حیات کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ بات جب ارشاد فرمائی، حضرت حاج صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولوی قاسم میرا دل کرتا ہے آپ اس موضوع پر کوئی کتاب لکھو۔ ہدیۃ الشیعہ کا جب یہ سوال اور جواب پڑھ کے سنایا نا تو حضرت حاج صاحب نے کیا فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ آپ اس موضوع پہ کیا لکھو؟ ایک مستقل کتاب لکھو۔ حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے شیخ کا حکم ہے اور اب میرے دل کی ایک خواہش ہے، شیخ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے میری دلی خواہش ہے کتاب لکھوں، اللہ کے گھر سے کتاب کا آغاز کروں اور نبی کے در پہ جا کے کتاب کو مکمل کروں۔ پھر حضرت ننوتوی نے قلم اٹھایا، مکہ مکرمہ سے شروع ہوئے ہیں، مدینہ منورہ میں جا کر کتاب لکھی، کتاب کا نام رکھا آب حیات۔ بات سمجھی؟ ابھی تک یہ فتنہ ظہور میں اور وجود میں نہیں آیا تھا، ہم تو کشف کے قائل ہیں نا، ہم بزرگوں کے کشف کے قائل ہیں۔ ایک مرتبہ استاد جی کا بیان تھا شاید گجرانوالے کے علاقے میں، تو غیر مقلد نے چٹ لکھی کہ مولوی صاحب تمہاری فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ امام وہ ہونا چاہیے جس کی بیوی خوبصورت ہو، امامت کی شرائط میں امام وہ ہونا چاہیے جس کی، تو اب ہم نے جس کو امام رکھنا ہو پہلے بیوی چیک کریں، جس کی بیوی کیسی عجیب فقہ ہے۔ تو استاد جی نے فرمایا کہ ہمارے امام بھی تھے، ولی بھی تھے، صاحب کشف بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 1400 سال پہلے کشف میں یہ بات بتا دی تھی کہ کافی عرصہ بعد ایک فتنہ آئے گا جو اماموں کو لڑکیاں دے کر ان کا مذہب تبدیل کرے گا۔ تو ہمارے امام نے کہا کہ اپنی بیوی خوبصورت ہو تاکہ لڑکی کی وجہ سے مذہب تبدیل نہ کرنا پڑے۔ تم کہہ دو کہ ہم نے نہیں دی، پھر ہم بتائیں گے کہ کس کس کو تم نے دی ہے۔ بات سمجھی؟ اسی طرح غیر مقلد نے چٹ لکھی کہ مولانا صاحب تمہارا امام تو وہ ہے جس کو 17 حدیثیں یاد تھی، مشہور اشکال ہے نا، امام صاحب کو 17 حدیثیں یاد تھی۔ تو استاد جی نے فرمایا کہ شکر کرو 17 حدیثیں یاد تھی، تمہیں نکلتے نکلتے 1300 سال لگے۔ ہمارے امام کو 17 حدیثیں یاد تھی، تمہیں نکلتے 1300 سال لگے۔ اگر 1700 یاد ہوتی نا تو تم نے قیامت تک نہیں نکلنا تھا۔ تو شکر کرو کہ امام کو صرف 17 حدیثیں یاد تھی۔ الگ مسئلہ ہے بھی کتنی یاد تھی۔ حضرت امام ذابی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی تذکرۃ الحفاظ، اور اس میں صرف ان حضرات کا تذکرہ کیا جو حدیث پاک کے حافظ ہیں، اور حافظ وہ ہوتے جس کو لاکھوں حدیثیں یاد ہوں۔ اس کتاب میں حضرت امام ذابی نے جہاں دیگر حفاظ کا تذکرہ کیا ہے، امام ابو حنیفہ کا تذکرہ بھی اسی میں کیا ہے۔ تو حافظ الحدیث تھے تو تذکرہ کیا ہے نا۔ تو خیر میں بات سمجھا رہا تھا کہ یہ فتنہ ابھی تک ظہور میں نہیں آیا تھا، لیکن حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے، حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی سفر حج پہ تھے، حاجی صاحب کے پاس پہنچے، حضرت میری 2 خواہشیں ہیں، نمبر 1 آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں برکت کے لیے، قیامت کے دن جب حاجی امداد اللہ کے مریدین کی صفیں لگی ہوں میرا دل کرتا ہے کہ پیر مہر علی شاہ بھی آپ کے مریدوں میں کھڑا ہو۔ نمبر 2 زندگی کے جتنے دن باقی ہیں میرا دل کرتا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں گزاروں، یہاں رہوں، یہاں مر جاؤں۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ پیر مہر علی تیری پہلی خواہش کا میں احترام کرتا ہوں، تجھے بیعت کر دیتا ہوں، لیکن دوسری خواہش تو مکہ اور مدینہ میں نہ رہے، واپس چلا جا، ان قریب بر صغیر سے ایک فتنہ اٹھنے والا ہے، تو جا کر وہاں بیٹھ بھی جائے گا نا، تیرے بیٹھنے کی وجہ سے اللہ کافی حد تک اس فتنے کو دبا دیں گے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب جب واپس آئے تو مرزا غلام قادیانی یہ نبوت کا دعویٰ کر چکا تھا۔ تو دنیا میں 2 فتنے ایسے ہیں،
جو وجود میں نہیں آئے تھے حاجی صاحب نے افراد پہلے تیار کیے. نمبر 1 منکرین ختم نبوت اور نمبر 2 منکرین حیات. یہ 2 فتنے ایسے ہیں کہ ان کے وجود میں آنے سے پہلے حاجی صاحب نے افراد کو، کل میں نے بات کی تھی نا کہ تم کہتے ہو کہ یہ عقیدہ کہاں کہاں سے گزر کے آیا، پھر ہم بھی بتائیں گے کہ تمہارا نظریہ کہاں کہاں سے گزر کے آیا. ان میں ایک وجہ مشابہت یہ بھی ہے کہ مرزائی اور منکرین حیات ایسے لوگ ہیں کہ ابھی وجود میں نہیں آئے تھے، ہمارے اکابرین نے ان کے خلاف کام پہلے کیا. تو حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ مستقل کتاب لکھی ہے. جب فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان صاحب نے اکابر علماء دیوبند کے خلاف الزامات لگے، ان الزامات کے بعد ہمارے اکابرین نے جو اپنے عقائد کی وضاحت پیش کی بھی ہمارے عقائد یہ ہیں، اس کتاب کا نام ہے المحند علی المفند. اس المحند میں بھی عقیدہ حیات موجود ہے. اللہ کے نبی کی حیات کی بات ہے، پیغمبر کی ممات اور پیغمبر کی وفات کی بات نہیں ہے، بھی حضور قبر میں زندہ نہیں ہے. اور اس وقت کے جتنے بڑے بڑے اکابر علماء دیوبند تھے ان تمام نے المحند پہ تصدیقی دستخط کیے. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر کی حیات کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے جس پر اکابر علماء دیوبند متفق ہیں، اس میں اکابر علماء دیوبند کا اختلاف نہیں ہے. پاکستان میں فتنہ اٹھا، ہمارے اکابرین نے اس کے بارے میں مشاورت کی. امام اہل سنت مولانا شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی تسکین الصدور. کتاب لکھنے کے بعد کراچی تا پشاور جتنے بڑے بڑے اکابرین موجود تھے، تمام اکابرین علماء دیوبند نے تسکین الصدور کی تصدیق بھی کی ہے، اس پر تقریضات بھی لکھی ہیں، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اس دور میں بھی جتنے اکابرین علماء دیوبند ہیں سب کا عقیدہ پیغمبر کی قبر کی حیات کا ہے، حیات کے انکار کا. بات سمجھ آ گئی؟ تو میں سمجھا رہا تھا کہ خود کو دونوں کیا کہتے ہیں؟ دیوبندی. اتنی بات پر متفق ہیں کہ علماء دیوبند کی عقائد قرآن و سنت کے مطابق، اتنی بات پر بھی متفق ہیں، وہ کہتے ہیں ہم دیوبندی، ہم کہتے ہیں. اب اگلا مسئلہ کہ اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ حیات یا اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ وفات ہے. اگر حیات ہے تو ہم دیوبندی اور اگر وفات ہے تو پھر بات سمجھ آ گئی. باقی دلائل میں ہمارے پاس قرآن کریم کی آیات موجود ہیں. قرآن کریم کی آیات موجود ہیں. میں 1-2 آیتیں پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے. نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 154. آیت نمبر 154. یہ مسئلہ کی کرامت ہے، یہ استاد جی کی دعا ہے، یا آپ حضرات کی توجہ ہے کہ ہم 4-5 دن یہاں گزار گئے. جس طرح استاد جی فرما رہے تھے کتنی مشکل حالت میں مجھے جس دن میں آیا اسی دن ٹیسٹ کرائے، ہفتہ پورا بخار میں گزارا. تو ڈاکٹر نے ٹائیفائڈ بتایا تھا. پھر میں نے اسے کہا کہ استاد جی اگر نہ جاؤں، اس نے پھر میں نہیں جانا چاہیے. تو بس ابھی طبیعت بالکل جیسے بندے کی اخیر ہوتی ہے نا، اسی حالت میں. سورہ بقرہ آیت نمبر 154. آیت سے پہلے ایک اصول اور اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں. دیکھیں ہم دلائل سے زیادہ مسئلے پر، تنقیح پر، اصولوں پر اس لیے زیادہ زور دیتے ہیں کہ اصولوں کی بندہ جنگ لڑے تو جنگ لڑنی بہت آسان ہوتی ہے، اصولوں سے ہٹ کے لڑے تو بہت مشکل ہوتی ہے بات. شریعت میں ایک ہے مسئلہ بتانا، عقیدہ بتانا، اور ایک ہے عقیدہ اور مسئلہ بنانا. یہ 2 باتیں الگ الگ ہیں. ایک ہے عقیدہ اور مسئلہ بتانا، ایک ہے عقیدہ اور مسئلہ بنانا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میرا عقیدہ یہ ہے، میرا نظریہ یہ ہے، میرا موقف یہ ہے، دلیل قرآن کریم کی فلاں آیت میری دلیل ہے. اچھا آپ سے پہلے کسی نے یہ بات لکھی ہے جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں فلاں نے لکھی، فلاں نے لکھی، فلاں نے لکھی، فلاں نے لکھی. آیت کی جو شرح میں کر رہا ہوں، جو تفسیر میں کر رہا ہوں، مجھ سے پہلے فلاں نے کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے عقیدہ اور مسئلہ بتایا ہے، عقیدہ اور مسئلہ بنایا نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ دلیل یہ آیت ہے، آپ کہتے ہیں کہ کسی نے لکھا ہے، میں کہتا ہوں قرآن کی شرح میں نہیں کر سکتا. یہ مفسرین کون ہوتے ہیں؟ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں عقیدہ اور مسئلہ بنا رہا ہوں، بتا نہیں رہا. ہمارا عقیدہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضور کے بعد دنیا میں نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، حضور کے بعد دنیا میں نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرزائی سے گفتگو ہوئی تو مرزائی کہنے لگا کہ ہمارے مرزا صاحب نبی تھے۔ حضرت نے فرمایا نبی کیسے تھے؟ کہتے قرآن میں ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تو غلام احمد ہے، احمد تو نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، غلام ہٹا دو، احمد ہی، اصل تو احمد ہی ہے۔ فرمایا کہ مرزا نبی بن ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا قرآن میں فرمایا کہ نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ فرمایا اس لیے کہ نبی میں بناتا ہوں، نبی بنانا میرا کام ہے، میں نے اس کو نبی بنایا نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، نبی آپ تو نہیں بناتے، نبی تو اللہ بناتا ہے۔ فرمایا کہ میں اللہ ہوں نا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، آپ تو عطا اللہ ہیں۔ فرمایا کہ عطا تو ویسے، عطا ہٹو، اصل تو اللہ ہی ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے؟ فرمایا کہ وہ کیسے؟ غلام ہٹا دو تو احمد بجتا ہے، غلام ایسے ہے، تو عطا ہٹا دو تو یہ بھی اللہ بجتا ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ظریف الطبع بھی تھے اور بہت بڑے آدمی تھے۔ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو مرغہ ہوتا ہے، مرغہ یہ سنی ہے یا شیعہ ہے؟ تو امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر اس کو ٹوکرے میں بند کر دو تو سنی ہے، ٹوکرے سے نکال دو تو شیعہ ہے۔ نہیں سمجھے؟ ٹوکرے میں بند کر دو تو سنی ہے، جو ٹوکرے کے اندر ہوگی صرف اسی کے ساتھ رہے گا، ٹوکرا ہٹا دو پھر شیعہ، پھر اس کو نہیں پتہ کہ ماں ہے، بہن ہے، کیا ہے، بس پھر جو بھی سامنے آ جاتی چڑھ جاتا ہے۔ تو ٹوکرا اوپر ہو تو سنی ہوتا ہے، ٹوکرا ہٹا دو تو کیا بن جاتا ہے؟ شیعہ بن جاتا ہے۔ تو خیر، ہمارا عقیدہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں، اللہ کے نبی کے بعد دنیا میں کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضور کے آخری نبی ہونے کا معنی یہ ہے انبیاء کی جتنی تعداد اور گنتی اللہ کی طرف سے مقرر تھی نا، حضور کے آنے کے بعد وہ گنتی اور تعداد پوری ہو گئی ہے۔ ختم نبوت کا معنی یہ ہے، اللہ کی طرف سے انبیاء کی جو تعداد تھی وہ پیغمبر کے آنے سے کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی۔ یہ ایک بہت بڑے سوال کا جواب ہے۔ کہتے ہیں حضور آخری نبی ہیں، حضرت عیسیٰ تو آئیں گے، اگر حضرت عیسیٰ آ جائیں یہ ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے، مرزا آ جائے تو یہ ختم نبوت کے خلاف کیسے ہے؟ ہمارا سوال یہ ہے اللہ کے نبی تشریف لے آئے، انبیاء کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 1,24,000 کم و بیش۔ حضرت عیسیٰ واپس آ جائیں تعداد کتنی ہوگی؟ حضرت آدم واپس آ جائیں تعداد جی سارے دوبارہ آ جائیں تو تعداد کتنی ہوگی؟ اور مرزا آ جائے تو پھر سمجھیے ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ حضور کے آنے سے جو انبیاء کی تعداد تھی نا وہ پوری ہوگی۔ مرزے کو مانے تو تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ کو مانے تو گنتی میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اس پہ ہماری دلیل کیا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ خاتم النبیین کا معنی حضور آخری نبی ہیں۔ کس نے لکھا؟ خاتم النبیین کا معنی حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ کس نے لکھا؟ آپ مفسرین پیش کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے عقیدہ بنایا ہے یا بتایا ہے؟ جو کہ خاتم النبیین کا معنی حضور مہر لگانے والے، حضور نے مرزے پہ مہر لگا دی تو وہ بھی نبی بن گیا۔ مرزے سے پہلے کس کس پہ مہر لگئی؟ کوئی مفسر پیش کر سکتے ہیں؟ سمجھ آ گئی؟ خاتم النبیین انہوں نے بھی دلیل بنایا، خاتم النبیین تم نے بھی دلیل بنایا، لیکن جو حضور کو آخری نبی کہتا ہے وہ مفسر پیش کرتا ہے، جو آخری نبی نہیں کہتا وہ مفسر پیش نہیں کرتا۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ختم نبوت کے مسئلے پر مسلمان یہ عقیدہ بتاتے ہیں اور مرزائی اس عقیدے پہ عقیدہ بناتے ہیں۔ اگر مفسر پیش کر دیا جائے تو یہ کہتے ہیں عقیدہ بتانے والا، اگر مفسر پیش نہ کر سکیں تو یہ کہتے ہیں عقیدہ بنانے والا۔ ہماری شریعت میں عقیدہ اور مسئلہ بتانے کی تو اجازت ہے، عقیدہ اور مسئلہ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ علماء کو شارح کہتے ہیں، علماء کو شارع نہیں کہتے، شارحہ کے ساتھ اور شارعین کے ساتھ۔ شارع ہوتا ہے مسئلہ بنانے والا اور شارح یہ ہوتا ہے مسئلہ بتانے والا۔ ہم مجتہد کو، فقیہ کو، عالم کو شارح سمجھتے ہیں، ہم مجتہد اور فقیہ کو شارع نہیں سمجھتے۔ تو اسی طرح ہم قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں قرآن کی آیت دلیل ہے کہ حضور قبر میں زندہ۔ اگر 1957 سے پہلے ہم دنیا کا کوئی مفسر پیش کر دیں کہ فلاں فلاں نے استدلال کیا کہ یہ آیت دلیل ہے کہ حضور قبر میں زندہ، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے عقیدہ بنایا نہیں، ہم نے عقیدہ
وہ کہتے ہیں نہیں، قرآن کی اتنی آیتوں میں ہے کہ حضور قبر میں زندہ نہیں. ہم کہتے ہیں اتنی آیتیں چھوڑ دو، قرآن کی ایک آیت پیش کر دو. قرآن کریم کی اتنی آیتیں نہیں، ایک آیت پیش کر دو. نمبر 2، حضرت امام علامہ انور شاہ کشمیری کے بقول قرآن کریم کی تفسیریں جو لکھی جا چکی ہیں ان کی تعداد 2 لاکھ ہے. علامہ کشمیری کے بقول مشکلات القرآن کے مقدمہ میں ہے. تو ہم کہتے ہیں ایک آیت پیش کر دو اور 1,99,999 تفسیریں چھوڑو. دنیا کی کوئی ایک تفسیر پیش کر دو کہ قرآن کی کسی آیت کے تحت کسی سنی مفسر نے لکھا ہو یہ آیت دلیل ہے کہ نبی قبر میں زندہ نہیں، یہ آیت دلیل ہے کہ نبی کی قبر کے قریب جاؤ تو نبی نہیں سنتا، یہ آیت دلیل ہے کہ جو عند القبر سما کا قیل ہے یا حیات کا قیل ہے کافر اور مشرک ہے. ایک آیت اور اس کی ایک تفسیر پیش کر دو. اور ایک بات ذہن میں رکھنا، مفسرین کے حوالے پیش کریں گے، فلاں نے کہا روح نکل گئی، فلاں نے کہا انقطاع ظاہری انقطاع باطنی دونوں تعلق ختم ہو گئے، حیات ظاہری بھی ختم حیات باطنی بھی ختم. ایسا مفسر جس نے اپنی پوری تفسیر میں پھر دوسری جگہ پہ حیات کی بات نہ کی ہو، پوری تفسیر میں صرف وفات کی بات کی ہو، حیات کی بات نہ کی ہو، اپنی کسی کتاب میں حیات کی بات نہ کی ہو، اگر اس جگہ پہ موت کی بات کر کے دوسری جگہ حیات کی بات کرتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ مفسر کا عقیدہ اور ہے، تم اور سمجھو. والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، 16واں پارہ. اس کی تفسیر میں امام قرطبی فرماتے ہیں وفی القبر میتا. حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں فی القبر میتا ہے. ہم کہتے ہیں امام قرطبی نے اپنی پوری تفسیر میں دوسری جگہ حیات کی بات نہیں کی. یثبت اللہ الذین، آپ آیت اٹھا کے دیکھیں دیگر، بلکہ امام قرطبی نے تو پوری کتاب لکھی ہے التذکرہ فی احوال الموتى و امور الآخرہ، اس میں حیات کو بھی ثابت کیا ہے، سما کو بھی ثابت کیا ہے. تو اگر فی القبر میتا کی بات کرتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ دنیا کے اعتبار سے میت سمجھتے ہیں، قبر اور اس میں جو قبر میں نوع من الحیات ہوتی ہے اس کے اعتبار سے وہ میت نہیں سمجھتے. بات سمجھ آ گئی؟ تو میں آپ کے سامنے 2-3 آیتیں پیش کر دیتا ہوں، تفسیریں پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم عقیدہ بتاتے ہیں، عقیدہ بناتے. سورہ بقرہ آیت نمبر 154، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو بندہ میرے راستے میں کٹ جائے، جس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تم نے اس کو مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، تم نے اس کو زندہ کہنا ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن یہ حیات ایسی ہے جس کو تم سمجھ نہیں سکتے، یہ حیات ایسی ہے جس کو تم محسوس نہیں کر سکتے. اب یہ دیکھیں کتنا عجیب فتنہ ہے. اللہ فرماتے ہیں لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، جو شہید ہے اس کو مردہ، یہ کیا کہتے ہیں جی؟ مردہ کہتے ہیں. قرآن کہتے ہیں بل احیا، تم نے زندہ کہنا ہے. یہ قرآن کہتے ہیں وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آتی. یہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں سمجھاؤ کیسے زندہ ہے، اس کی نبض حرکت کیوں نہیں کرتی، دوڑ کے چلتا کیوں نہیں ہے، اور تلوار اٹھا کے دفاع کیوں نہیں کرتا. جس چیز کا اللہ حکم دیتے ہیں اس کو نہیں ماننا، اور جس چیز کا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سمجھ نہیں آتی، یہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں سمجھو یہ کیسے ہوتا ہے. اب دیکھیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، من یقتل یہ جسم ہوتا ہے یا روح؟ جس کو قتل کیا جاتا ہے یہ جسم یا روح؟ گولی جو آ کے لگتی ہے جسم کو یا روح کو؟ یہ جسم ہوتا ہے. جسم عنصری یا جسم مثالی؟ تو جس کو قتل کیا گیا، جس کو آ کر گولی لگی، جس نے اپنے ٹکڑے کرے، اللہ فرماتے تم نے اس کو مردہ نہیں کہنا، بل احیا، اسی کو تم نے کیا کہنا ہے؟ جس کو مردہ کہنے سے اللہ نے منع فرمایا اسی کو زندہ کہنے کا اللہ نے حکم بھی دیا، لیکن ساتھ فرمایا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یہ ایسی حیات ہے جو تمہیں سمجھ میں. یہ لا تشعرون دلیل ہے کہ جسم زندہ ہے. توجہ رکھنا، لا تشعرون دلیل ہے کہ کیا زندہ ہے؟ جسم زندہ ہے. کیوں؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر سورۃ البقرہ تیسرے دوسرے رکوع میں جب اللہ نے منافقین کی بات کی ہے، ان کو کہا جائے فساد نہ پھیلاؤ، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اصلاح کرتے ہیں. اللہ فرماتے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. آگے فرمایا کہ ایمان لے جیسے صحابہ ایمان لے، ہم ان بے وقوفوں جیسے ایمان لے ہیں. فرمایا کہ یہ بے وقوف ہیں ولکن لا یعلمون. جب فساد کی باری آئی تو اللہ فرماتے ہیں لا یشعرون. ایمان صحابہ کی باری آئی تو فرمایا لا یعلمون، لیکن لا یعلمون.
امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں شعور نام ہے ادراک بالحواس کا۔ شعور کس چیز کا نام ہے؟ ادراک بالحواس کا نام شعور ہے، اور علم نام ہے ادراک بالوحی کا۔ جو چیز محسوس ہو، شعور کے ذریعے معلوم ہو، حواس کے ذریعے محسوس ہو، اسے شعور کہتے ہیں۔ میں نے ہاتھ لگایا، مجھے پتہ چل گیا یہ مہک ہے، اسے شعور کہتے ہیں۔ میں نے کوئی بات سنی، مجھے محسوس ہوا کہ بندہ فلاں ہے، یہ شعور ہے۔ میں نے چیز چکھی، کڑوی ہے یا میٹھی، پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے، اسے شعور کہتے ہیں۔ ادراک بالحواس کا نام یہ کیا ہے؟ شعور ہے، اور ادراک بالوحی کا نام کیا ہے؟ علم ہے۔ فساد ایک ایسی چیز ہے جو آنکھ سے نظر آتا ہے، یہ فساد ہے، یہ اصلاح آنکھ سے نظر آتا ہے، اور ایمان صحابہ ایسی چیز ہے جس کا تعلق وحی کے ساتھ ہے۔ اس لیے فساد کی باری یہی تو لاکن لا یشعرون فرمایا، اور ایمان صحابہ کی باری یہی تو لاکن لا یعلمون فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سامنے پڑا ہے، ہاتھ لگاؤ گے تمہیں محسوس نہیں ہوگا کہ یہ زندہ ہے، لاکن لا تشعرون۔ اب ہاتھ کے ساتھ پتہ نہیں چلے گا، اگر تم اس کے دل پہ کان رکھو گے اس کا دل دھڑکتا نہیں ہوگا۔ یہ ایسا مسئلہ ہے لاکن لا تشعرون، کان کے ذریعے محسوس نہیں ہوگا۔ تم اس کی نبض پہ ہاتھ رکھو، نبض حرکت نہیں کر رہی ہوگی، لاکن لا تشعرون، اس کا تعلق حواس کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ تم آنکھ کے ساتھ اس کے پیٹ کو اوپر نیچے دیکھو گے تمہیں پتہ نہیں چلے گا، لاکن لا تشعرون، اس کا تعلق حواس کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر حیات روح کی ہوتی، اللہ فرماتے وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، ایسی حیات ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ چونکہ حیات جسم کی تھی اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشعرون، حواس کے ذریعے معلوم کرنا چاہو۔ اب شہید کی حیات حواس کے ذریعے معلوم نہیں ہوگی، شہید کی حیات تمہیں وحی کے ذریعے معلوم ہوگی۔ یہ وَلَٰكِن لَا تَشعرون بتا رہا ہے کہ شہید کا کیا زندہ ہے؟ جسم زندہ ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں ہم نے تو بات کی ہے نبی کے بارے میں، اور آپ نے بات چھیڑ دی کس کی؟ شہید کی۔ ہم کہتے ہیں شہید کو زندہ مانتے ہو؟ چلو نبی کی بات چھوڑ دیں، شہید کو زندہ مانتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں، شہید کے جسم کو زندہ مانتے ہیں۔ تو اگر شہید کی بات ہو پھر بھی تو بات ہماری ثابت ہوتی ہے نا۔ باقی حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں آپ کے پاس موجود ہے، حضرت امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اسی آیت کے ساتھ لکھا ہے کہ جو یہ حیات ہے نا، یہ صرف شہید کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ یہ حیات شہید کو بھی عطا فرماتے ہیں، اور اللہ شہید سے بڑھ کر اپنے نبی کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور حضرت تھانوی فرماتے ہیں شہید کی حیات یہ ادنا ہے، پیغمبر کی حیات اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ شہید کی حیات کے اثرات دنیا میں محسوس نہیں ہوتے، اور پیغمبر کی حیات ایسی ہے جس کے اثرات دنیاوی احکام میں بھی محسوس ہوتے ہیں۔ شہید دنیا سے چلا جائے وراثت تقسیم ہو سکتی ہے، شہید دنیا سے چلا جائے بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے، چونکہ پیغمبر کی حیات اعلیٰ ہوتی ہے، نبی کی حیات ارفع ہوتی ہے، اکمل ہوتی ہے۔ اس کا دنیاوی اثر یہ ہے کہ نبی کی وراثت بھی تقسیم نہیں ہوتی، اور اللہ کے نبی کی بیوی سے نکاح بھی جائز نہیں ہوتا۔ تو ہم نے مفسر پیش کر دیے، حکیم الامت حضرت تھانوی نے لکھا، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا، حضرت امام بہقی نے لکھا، باقی مفسرین بھی موجود ہیں جو اس بات سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ آیت صرف شہید کے بارے میں نہیں بلکہ باقی یہ بات کہ وَلَٰكِن لَا تَشعرون، اگر حیات ہے تو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے حیات کا سمجھ میں نہ آنا یہ اس وجہ سے نہیں کہ حیات ناقص ہے، حیات کا سمجھ میں نہ آنا اس وجہ سے ہے کہ ہمارا شعور ناقص ہے۔ یہ جو حیات شہید ہمیں سمجھ میں نہیں آتی نا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حیات نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ ہمارا شعور ناقص ہے۔ ہمارے کندھوں پہ کرامن کاتبین زندہ ہیں، ہمیں ان کی حیات محسوس ہوتی ہے تو حیات ناقص ہے۔ ہمارا شعور ایسا ہے کہ ان کی حیات کا ادراک نہیں کر سکتا، ہمارا شعور ناقص ہے۔ شعور ناقص حیات کامل اور حیات اکمل کا ادراک نہیں کر سکتا، تو لاکن لا تشعرون اس بات کی دلیل نہیں کہ حیات نہیں ہے، لاکن لا تشعرون اس بات کی دلیل ہے کہ حیات تو ہے، مگر ہمارا شعور ایسا نہیں ہے کہ اس حیات کا کیا کر سکے؟ ادراک کر سکے۔ باقی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے جب شہید کی حیات بیان فرما دی ہے، اللہ براہ راست نبی کی حیات بیان فرما دیتے، اللہ نے شہید کی حیات کو بیان فرما کر نبی کی حیات کو ضمن میں بیان کیوں فرمایا؟ جواب ذہن میں ہے؟ مغرب کے بعد والوں کو تو ہوگا،
جو نہیں ہوتے ان کے ذہن میں نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کی حیات بیان نہیں کی، کس کی بیان کی ہے؟ اللہ شہید کی حیات کی بجائے نبی کی حیات بیان کر دیتے تاکہ جھگڑے ہی ختم ہو جاتے۔ ہم کہتے ہیں شہید کی بیان کی ہے تو جھگڑا ختم ہو گیا ہے۔ شہید کے بارے میں جھگڑا ختم ہوا یا باقی ہے؟ جی، تو جب شہید کے بارے میں بات کی ہے اس کے بارے میں جھگڑا ختم نہیں ہوا، وہ تو شہید کے جسم کو زندہ نہیں مانتے، تو نبی کے بارے میں بیان کرتے تو جھگڑے نے تو پھر بھی رہنا تھا۔ بات سمجھی؟ باقی یہ بات کہ اللہ نے شہید کی حیات کو بیان کیوں کیا، نبی کی حیات کو بیان کیوں نہیں کیا، اس پہ استاد جی اصول بیان کر چکے ہیں کہ اصول یہ ہے کہ ادنا کو ذکر کیا جاتا ہے، اعلیٰ کا ذکر خود بخود سمجھ میں، ادنا کو ذکر کرنے سے اعلیٰ کا ذکر سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ عبادت خدا کی اور ادب کس کا؟ والدین کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم تو کہتے تھے کہ جہاں پہ اللہ کا تذکرہ وہاں پہ حضور کا تذکرہ، یہاں پہ وَبِالْوَالِدَيْن کی بجائے وَبِالرَّسُول فرماتے، اللہ تعبدوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالرَّسُولِ إِحْسَانًا، بالوالدین کیوں فرمایا، بالرسول کیوں نہیں فرمایا؟ ہم کہتے ہیں جب بالوالدین فرما دیا تو بالرسول خود بخود سمجھ میں آ گیا۔ کیوں؟ والدین کے ساتھ احسان کیوں کرنا ہے؟ وہ ہمارے وجود کا سبب ہے، دنیا میں ہمارے آنے کا سبب ہے، اولاد کے وہ دنیا میں آنے کا سبب، وجود کا سبب والدین ہیں۔ اگر والدین نہ ہوتے تو اسباب کے درجے میں وجود نہیں ملتا، اس لیے ان کا ادب کرنا ہے۔ تو جو والدین اولاد کے وجود کا سبب ہو اس کا تو ادب کرنا ہے، اور جو پیغمبر پوری کائنات کے وجود کا سبب ہو اس کا ادب۔ سمجھ آ گئی؟ جو والدین صرف اپنی اولاد کے وجود کا سبب ہے ان کا تو ادب کرنا ہے، اور جو نبی پوری کائنات کے وجود کا سبب ہے اس کا ادب کیوں نہیں کرنا؟ اور اللہ کے نبی وجود کا سبب کیسے ہیں؟ قرآن کریم میں ہے 12ویں پارے کی دوسری آیت، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، عرش کو پیدا کیا، کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس کا معنی ہم کیا کرتے ہیں؟ جی کیا معنی کرتے ہیں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے، یہ کرتے ہیں نا؟ نا، کہتے ہیں علم ظہور، اللہ دکھانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے احسن عملہ کون ہے۔ اللہ نے زمین، آسمان، عرش، کائنات کا نظام کیوں بنایا؟ یہ دکھانے کے لیے ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے احسن عملہ کون ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں اسی 12ویں پارے کی آیت میں فرماتے ہیں، اور یہی بات مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی نے تفسیر معرف القرآن میں بھی نقل کی ہے۔ 12ویں پارے میں فرماتے ہیں کہ ایک ہے احسن عملہ، ایک ہے اکثر عملہ، ایک ہے اعمال کی کمیت، ایک ہے اعمال کی کیفیت، ایک ہے اعمال کی تعداد، اور ایک ہے عمل کا وزن۔ اللہ نے دنیا کو اس لیے پیدا نہیں کیا یہ دیکھیں کہ زیادہ عمل کون کرتا ہے، اللہ نے دنیا کو اس لیے پیدا کیا یہ دکھانے کے لیے کہ اچھا عمل کون کرتا ہے۔ احسن عملات دکھانے کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ اور قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امتی اکثر عملات ہو سکتا ہے لیکن پیغمبر کے مقابلے میں احسن عملہ نہیں ہو سکتا۔ پوری کائنات میں جو احسن عملہ ہے وہ ہمارے نبی کی ذات ہے۔ اللہ نے کائنات کو کیوں بنایا؟ احسن عملہ دکھانے کے لیے، اور احسن عملہ ہے کون؟ ہمارے پیغمبر۔ تو ہمارے پیغمبر کی ذات کے لیے اللہ نے کس کو پیدا کیا ہے؟ پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اس پہ میں زیادہ وضاحت میں نہیں جاتا، استاد جی بیان کر چکے ہیں رات میں کہ جو اعمال میں قیامت کے دن اجر ملے گا وہ گنتی کر کے نہیں ملے گا بلکہ وزن کر کے ملے گا۔ اور اعمال میں وزن آتا ہے کس کے ساتھ؟ خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ خشوع حاصل ہوتی ہے تواضع کے ساتھ، تواضع حاصل ہوتی ہے معرفت کے ساتھ، اور معرفت حاصل ہوتی ہے علم کے ساتھ۔ جتنا اللہ کے بارے میں علم ہوگا اتنا عمل میں حسن زیادہ آئے گا، اور پوری کائنات مل کر اللہ کے بارے میں اتنا نہیں جانتی جتنا تنہا ہمارے پیغمبر اللہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس لیے حضور کا ایک سجدہ ایک طرف، امت کی کروڑوں نمازیں ایک طرف، کروڑوں نمازیں مل کر بھی حضور کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو بنایا کس کے لیے؟ اگر اللہ فرما دیتے بالرسول احسانا، میرے پیغمبر کا ادب کرو، نبی کے ساتھ احسان کرو، بالوالدین سمجھ میں آ جاتا؟ جی بندہ کہتا وہ تو بڑے ہیں اس لیے، والدین کون ہوتے ہیں؟ تو فرمایا کہ وبالوالدین۔ اب خود بخود بات سمجھ میں آ رہی ہے
کہ جو والدین صرف اولاد کے وجود کا سبب ہیں، بتائیں کہ جو پیغمبر پوری کائنات کے وجود کا سبب ہے اس کے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ والدین بوڑھے ہوں تو ان کو اف نہیں کہنا، ان کے بارے میں سخت بات نہیں کہنی، والدین کو جوتا مارنا۔ ایک بندہ اٹھا کے شروع کر دے کہ قرآن نے تو اف کہنے سے منع کیا ہے نا، فہم قرآن کا مدعی ہو، قرآن سمجھنے کا دعویٰ کرتا ہو۔ کہتے ہیں نا ایک بندے کو شوق تھا فہم قرآن کا، اس نے قرآن سمجھنا شروع کیا، عربی مجھے آتی ہے، گرامر آتی ہے، لغت آتی ہے، مجھے پتہ ہے سب کچھ۔ 2 دن قرآن کا مطالعہ کیا تو مسجد میں آنا چھوڑ دیا۔ تو کسی نے کہا مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ اس نے کہا قرآن کا حکم ہے اکیلے نماز پڑھو۔ یہ مولوی ایسے خام خواہ بس تنخواہ کے چکر میں انہوں نے جماعتیں شروع کی ہوئی ہیں، باقی قرآن کا حکم ہے اکیلے پڑھو۔ انہوں نے کہا قرآن میں کہاں ہے؟ کہتے قرآن کریم 21ویں پارے کی پہلی آیت میں ہے ان الصلاۃ تنہا، نماز کیا پڑھنی ہے؟ ان الصلاۃ تنہا، تنہا کا معنی اکیلا۔ قرآن کہتے ہیں نماز اکیلے ہے۔ یہ تو خام خواہ انہوں نے بس اپنی جیب گرم کرنے کے لیے، اپنی دکان چمکانے کے لیے انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے۔ ایک اور تھے، ان کو شوق ہوا کہ مجھے تحقیق کرنی چاہیے، تحقیق شروع کی۔ جب نماز پڑھانے کے لیے امام تھے تو شروع ہو گیا اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، سمجھ آ گئی؟ ہاتھ میں اس لیے یہاں باندھ رہا ہوں کہ تحقیق کرنے والا تھا کون؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بس ایسے لگے ہوئے ہیں۔ سلام پھیرا تو انہوں نے کہا کہ حضرت آج کوئی نئی حدیث سامنے آئی ہے؟ انہوں نے کہا بس میں رات مطالعہ کر رہا تھا، ایک حدیث صحیح ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو امام ہو نا فلیخفف۔ پرانی اردو آپ اٹھا کے دیکھیں نا، جب ہلکی لکھتے تھے نا، ہلکی تو یا بڑی لکھتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ حدیث پاک، اردو ترجمے والا تحقیقی تھا نا، محقق تھا، تو اس نے کہا حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ جو امام ہو نا وہ ہل کے نماز پڑھے۔ سمجھے ہے کیا؟ ہل کی نماز پڑھے، مقتدیوں کی رعایت کرے۔ چونکہ لکھنے والے نے بڑی آ لکھ دی، اب اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں کہ فلیخفف کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو خیر میں کیا کہہ رہا تھا؟ جی بات کہاں سے چلی تھی؟ ہاں، لا تقل لہما اف۔ اگر قرآن کہہ دیتا کہ ان کو مارنا نہیں ہے، ان کے سامنے اف نہیں کہنا، سمجھ میں آ جاتا؟ جب اف فرما دیا تو مارنا نہیں خود بخود سمجھ میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، سو جاؤ نماز رہ جائے تو قضا کرو، بھول جاؤ نماز رہ جائے تو قضا کرو۔ آج ایک نیا فتنہ اٹھائے بھی اگر جان بوجھ کے چھوڑ دو توبہ استغفار کافی ہے، قضا کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے یہ تو فرمایا کہ بھول جاؤ تو قضا کرو، حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ جان بوجھ کے چھوڑ دو تو قضا کرو۔ اگر قضا ہوتی تو حضور بتا دیتے۔ ہم کہتے ہیں اگر حضور یہ فرما دیتے کہ جان بوجھ کے چھوڑ دو تو قضا ہے، بھول کر چھوڑنے کی قضا سمجھ میں آ جاتی؟ ہر بندہ کہتا بھول چوک تو معاف ہے۔ پیغمبر نے بات سمجھائی کہ جو نماز بھول جانے کی صورت میں معاف نہیں ہے، بتاؤ جان بوجھ کے چھوڑو گے کیسے معاف ہوگی؟ ادنا کو ذکر کیا، اعلیٰ کا ذکر خود بخود سمجھ میں آ گیا۔ آپ کو یہاں سے پڑھ کے گئے، خطیب بنے، کسی نے آپ کی تاریخ لی، آپ جلسے کے لیے گئے، جب آپ نے جلسے کا اشتہار جا کے دیکھا، باہر لگا ہوا تھا، اوپر لکھا ہوا تھا کہ شرکاء کے لیے کھانے کا انتظام بھی ہوگا۔ آپ نے وہیں ڈرائیور کو کہا بھی گاڑی موڑو واپس چلتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے یہ تو لکھا ہے کہ جو شرکاء سامعین ہوں گے ان کو تو کھانا دیں گے، یہ کیوں نہیں لکھا کہ خطیب صاحب کو بھی کھانا دیں گے؟ میرا کیوں نہیں لکھا؟ بات ٹھیک ہے، یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ جو سننے والے آ رہے ہیں جب ان کو کھلائیں گے تو جس کی وجہ سے آ رہے ہیں اس کو نہیں کھلائیں گے۔ تو اصول یہ ہے کہ ادنا کو ذکر کیا جاتا ہے، اعلیٰ کا ذکر خود بخود سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن نے بالوالدین فرمایا، بالرسول سمجھ میں آیا، لا تقل لہما اف سمجھایا، لا تضربہما یہ خود بخود سمجھ میں آیا۔ اللہ کے نبی نے بھول کر نماز کی قضا سمجھائی ہے، جان بوجھ کے قضا ہے، خود بخود سمجھ میں آئی ہے۔ ہمارے معاشرے میں شرکاء کا کھانا بتایا ہے اور خطیب صاحب کا کھانا سمجھ میں آیا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں شہید کی حیات بتائی ہے، پیغمبر کی حیات خود بخود سمجھ میں آئی ہے۔ اگر اللہ نبی کی حیات کا تذکرہ کرتے، سوال ہو سکتا نبی تو اعلیٰ ہے، پیغمبر کا مقام بلند ہے، شہید کی حیات سمجھ میں نہ آتی تو جو شہید پیغمبر کی شریعت پہ چل کر نبی کی اتباع کر کے جب اس کو حیات ملی ہے تو بتائیں جس نبی کی اتباع کی ہے اس کو حیات کیوں نہیں ملے گی؟ ادنا کو ذکر کیا، اعلیٰ کا ذکر خود بخود کیا آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا۔ ایک آیت اور سمجھیں، سورہ انفال آیت نمبر 33، یہ اچھی طرح بات سمجھنا، فعل میں دیکھو گے تو شاید بات آپ کو سمجھنا ہے۔ یہ جب ہم نے فعلیں شروع کی تھی نا، استاد جی نے اس پہ کام شروع کرایا تھا، تو پاکستان سے بھی، پاکستان سے باہر بھی بہت سارے حضرات نے یہ بات کی آپ فعلیں نہ لکھیں،
آپ نے فیلیں دے دی تو آپ کے پاس کوئی نہیں آئے گا، فیلیں دے دی تو یہ فیلیں لے کر گھر بیٹھ جائیں گے، آپ کا فیض ختم ہو جائے گا، لوگ پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ تو ساجی نے ایک جملہ فرمایا تھا نفت العرب میں غالباً عمر بن خطاب کے بارے میں، کسی نے کہا کہ امیر المومنین اپنی فلاں تلوار تو بھیج دیں، حضرت عمر بن خطاب نے تلوار بھیجی، اس نے کہا جو تعریف سنی تھی وہ تو نہیں ہے، فرمایا کہ میں نے تلوار بھیجی ہے، چلانے والا ہاتھ نہیں بھیجا، میں نے تمہیں تلوار تو دی ہے، چلانے والا ہاتھ نہیں دیا۔ تو یہ فرمانے لگے کہ ہم فیل تو دیں گے لیکن فیل سمجھانے والی زبان تو نہیں دیں گے، وہ تو ہمارے پاس آئیں گے تو ملے گی۔ سمجھ آ گئی؟ یہ تو فیل بندہ سمجھتا ہے پھر بات سمجھ آتی ہے۔ اب جو دلیل لکھی ہوئی ہے آپ اس دلیل کو سمجھیں، بعد میں فیل کا مطالعہ فرمائیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 33، مشرکین مکہ نے یہ دعا کی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اللہ اگر دین محمدی سچا ہے ہم پہ پتھر برسا دے۔ اللہ فرماتے ہیں تم پتھروں کے مستحق ہو لیکن تم پہ عذاب کیوں نہیں آتا، تم پہ پتھر کیوں نہیں برستے؟ اب اس بات کو سمجھنا۔ مفتی اعظم توجہ رکھنا، میں تسلسل سے چلتا جاؤں گا، وقت بالکل آخر ختم ہونے والا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی تفسیر معارف القرآن میں فرماتے ہیں اللہ کا اصول، قانون، ضابطہ اور قاعدہ ہے، اللہ جب کسی نبی کی امت پہ ناراض ہو جائے اللہ عذاب کا فیصلہ فرما دے۔ جو نبی جس جگہ کا نبی ہو، جب تک نبی نبوت کے دائرے میں ہو امت پہ اجماعی عذاب نہیں آتا۔ عذاب کا فیصلہ ہو جائے اللہ نبی کو نبوت کے دائرے سے نکالتے ہیں، جب نبی نبوت کا دائرہ چھوڑ دے اس کے بعد قوم پر عذاب آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بات نہیں مانی، فرمایا کشتی تیار کرو بستی چھوڑو۔ حضرت نوح نے بستی چھوڑی تو قوم کو غرق کیا گیا، جب تک دائرے نبوت میں تھے قوم پہ عذاب نہیں آیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے بات نہیں مانی، فرمایا رات کے وقت ہجرت کرو۔ لوط علیہ السلام نے بستی چھوڑی تو قوم پہ پتھر برسے، جب تک نبوت کے دائرے میں تھے قوم پہ عذاب نہیں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بات نہیں مانی، فرمایا رات کے وقت قوم کو لے کر چلے جاؤ، دریا کو کراس کیا تو قوم پہ عذاب آیا، جب تک نبی نبوت کے دائرے میں تھا امت پہ عذاب نہیں آیا۔ اللہ کا اصول اور ضابطہ یہ ہے جہاں تک نبی کی نبوت کا دائرہ ہو، جب تک نبی نبوت کے دائرے میں ہو کبھی امت پہ اجماعی عذاب نہیں آتا۔ اللہ نبی کو نبوت کے دائرے سے نکالتے ہیں، نبی نبوت کا دائرہ چھوڑ دے اس کے بعد قوم پہ عذاب آتا ہے۔ مشرکین کہتے ہیں پتھر کیوں نہیں برستے؟ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے پیغمبر عذاب اس لیے نہیں آتا تو نبوت کے دائرے میں جو ہے، جب تک نبی نبوت کے دائرے میں ہو امت پہ پتھر نہیں برستے، امت پہ عذاب نہیں آتا۔ اللہ کے نبی نے مکہ چھوڑا، پیغمبر طیف میں پہنچے، حضور مکہ میں تو نہیں تھے، اب تو مکہ والوں پہ پتھر برس پڑتے، پتھر پھر بھی نہیں برسے۔ فرمایا وانت فیہم، تیری نبوت کا دائرہ صرف مکہ نہیں ہے، تو مکہ کا بھی نبی ہے، طیف کا بھی نبی ہے۔ پیغمبر یہاں سے چلے تو مدینہ پہنچے، اب مکہ میں تو نہیں ہیں، عذاب آ جائے۔ فرمایا نا وانت فیہم، اب بھی تو نبوت کے دائرے میں ہے، تیری نبوت کا دائرہ صرف مکہ نہیں، تو مکہ کا بھی نبی، طیف کا بھی نبی، مدینے کا بھی نبی۔ حضور یہاں سے چلے تو بدر احد میں پہنچے، عذاب تب بھی نہیں آیا۔ فرمایا وانت فیہم، تیری نبوت کا دائرہ بدر بھی ہے۔ پیغمبر یہاں سے چلے تو بیت المقدس، عذاب تب بھی نہیں آیا۔ فرمایا وانت فیہم، تیری نبوت کا دائرہ بیت المقدس بھی ہے۔ حضور یہاں سے چلے تو عرش معلیٰ، اب زمین پہ تو نہیں ہیں، اب تو عذاب آ جانا چاہیے۔ فرمایا نا وانت فیہم، تیری نبوت کا دائرہ فرش بھی ہے، تیری نبوت کا دائرہ عرش بھی ہے، تو نبوت کے دائرے سے نکلا نہیں۔ پیغمبر واپس ہے، حضور کو بخار ہوا، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، اب زمین پر بھی نہیں ہیں، عرش پر بھی نہیں ہیں، مکہ میں بھی نہیں ہیں، مدینہ کی زمین پہ نہیں، پیغمبر تو قبر میں چلے گئے، اب تو عذاب آ جانا چاہیے۔ فرمایا نا وانت فیہم، تیری نبوت کا دائرہ دنیا بھی ہے، تیری نبوت کا دائرہ قبر بھی ہے۔ خدا کا اصول یہ ہے نبی نبوت کے دائرے میں ہو امت پہ کبھی عذاب نہیں آتا۔ پیغمبر مکہ میں انت فیہم نبوت کا دائرہ، پیغمبر مدینہ میں انت فیہم نبوت کا دائرہ، نبی فرش پہ انت فیہم نبوت کا دائرہ، پیغمبر عرش پہ انت فیہم نبوت کا دائرہ، پیغمبر دنیا میں
انت فیہم نبوت کا دائرہ، پیغمبر قبر میں انت فیہم نبوت کا دائرہ، کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو میرے نبی کی نبوت کے دائرے سے باہر ہو۔ اللہ کا اصول یہ ہے نبی نبوت کے دائرے میں ہو، کبھی امت پہ عذاب نہیں آتا قیامت کی صبح تک، نہ پیغمبر نے نبوت کے دائرے سے نکلنا ہے، نہ نبی کی امت پہ اجماعی عذاب نے آنا ہے۔ اگلی بات جو مفتی صاحب نے معارف القرآن میں لکھا، جو نبی جس جگہ کا نبی ہو، نبی نبوت کے دائرے میں رہ کر نبی بھی ہوتا ہے، زندہ بھی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا نبی نبوت کے دائرے میں تو ہو مگر پیغمبر کو حیات حاصل نہ ہو۔ اگر پیغمبر مکہ میں تھے، حضور نبی بھی تھے، زندہ بھی تھے۔ پیغمبر مدینہ پہنچے، نبی بھی تھے، زندہ بھی تھے۔ حضور فرش پہ تھے، نبی بھی تھے، زندہ بھی تھے۔ حضور عرش پہ پہنچے، نبی بھی تھے، زندہ بھی تھے۔ حضور دنیا میں تھے، پیغمبر نبی بھی تھے، زندہ بھی تھے۔ میرے محمد قبر میں پہنچے، پیغمبر نبی بھی ہیں، زندہ بھی ہیں۔ جو نبی جس جگہ کا نبی ہو وہاں کا نبی بھی ہوتا ہے، وہاں پہ زندہ بھی ہوتا ہے۔ قیامت کی صبح تک میرے پیغمبر کی نبوت بھی باقی رہے گی، میرے پیغمبر کی حیات بھی باقی رہے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا نبی نبوت کے دائرے میں ہو زندہ نہ ہو۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب نبی پہ موت آئے تو دائرے سے نکلتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پہ موت آ گئی، ان کا عالم بدلنے سے نبوت کا دائرہ ختم ہو گیا۔ ہمارے پیغمبر مکہ سے لے کر قبر تک نبی نبوت کے دائرے میں بھی تھے، اللہ کے نبی زندہ بھی تھے۔ حضور کی نبوت بھی ہم مانتے ہیں، پیغمبر کی حیات بھی ہم مانتے ہیں۔ کس نے لکھا؟ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی نے۔ آپ ندائے حق اٹھا کے دیکھیں، مولانا نیلوی صاحب ان کی تعریف کرتے ہیں، مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب، اور جب مفتی صاحب فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، یہ حکم آج بھی باقی ہے۔ کوئی بندہ نبی کی قبر پہ جائے، جا کر حضور سے کہے حضور میرے حق میں دعا کریں، مفتی صاحب فرماتے ہیں جائز ہے، آج بھی حکم باقی ہے، پیغمبر کی موت کے ساتھ یہ حکم ختم نہیں ہوا۔ مولانا نیلوی صاحب فرماتے ہیں مفتی صاحب کی لغزش اب کیا شروع ہو گئی ہے؟ مفتی صاحب کی لفظ۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی صرف 2 آیتیں پیش کی ہیں، علماء دیوبند کی 3 کتابیں پیش کی ہیں کہ ہمارے اکابر یہ بھی حیات کے قائل ہیں اور قرآن کریم میں بھی حیات کی بات موجود ہے۔ میں آخری بات کر دیتا ہوں اس حوالے سے۔ کہتے ہیں ہماری دلیل بھی قرآن کریم میں ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، حضرت عزیر جا رہے ہیں، اللہ نے موت دی، 100 سال کے بعد اٹھایا۔ کم لبثت، عزیر کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ فرمایا لبثت یوما او بعض یوم، دن یا دن کا بعد حصہ۔ کہتے ہیں اگر زندہ تھے تو بتایا کیوں نہیں؟ بتا دیتے ہیں نا بھی 100 سال ٹھہر کے ہوں، نہ بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ زندہ۔ ہم کہتے ہیں پہلی بات، قصص القرآن میں مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی فرماتے ہیں یہ گزرنے والے کون تھے؟ یہ گزرنے والے کون تھے جس پہ موت آئی؟ فرماتے ہیں کہ اسرائیلی روایات میں ہے کہ حضرت عزیر تھے۔ کس میں ہے؟ اگلی بات فرماتے ہیں جن روایات میں یہ ہے کہ حضرت عزیر تھے، انہی میں یہ بھی ہے کہ عزیر نبی نہیں تھے، قصص القرآن میں۔ اور ابو داؤد کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں مجھے نہیں پتہ عزیر نبی تھے یا نہیں تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے نہیں پتہ کہ حضرت عزیر نبی تھے یا۔ پہلی بات۔ نمبر 2، حضرت عزیر مان لیں عزیر بھی تھے، نبی بھی تھے۔ جب اللہ نے پوچھے کتنا عرصہ ٹھہرے ہو، بتایا ہے یا نہیں بتایا؟ جی بتایا ہے۔ تو بتانا حیات کی دلیل ہے یا ممات کی دلیل ہے؟ بتایا تو ہے نا بھی اتنا عرصہ ٹھہرا ہوں۔ یہ ہے کہ صحیح نہیں بتا سکے۔ کسی بندے کا بتانا اور صحیح نہ بتانا یہ حیات عدم حیات کی دلیل نہیں ہوتا، یہ دلیل ہوتی ہے کہ بندے کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ کس کی دلیل ہے؟ آپ کھڑے ہو جائیں، صوفی صاحب کھڑے ہو جائیں، بزرگ صاحب پیچھے والے آپ جو پیچھے دیکھتے ہیں آپ کھڑے ہو جائیں۔ ہاں جی صوفی آپ بیٹھو پیچھے والا۔ سبق کو شروع ہوئے کتنا وقت ہو گیا ہے؟ ادھر دیکھ جی، پورا 1 آدھ منٹ اوپر نیچے کوئی جی صحیح کوئی بتا سکتا ہے بھی اتنے منٹ اتنے سیکنڈ ہوئے؟ تو کیا مطلب ہے زندہ نہیں ہے؟ کیمرہ دیکھ کے نہیں، اس کا مطلب ہے زندہ نہیں ہے جی۔ اصحاب کہف سوئے ہوئے ہیں، اٹھے تو پوچھ رہے ہیں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ تو کیا کہتے ہیں؟ یومن و بعض یوم۔ قرآن کہتے ہیں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 309 سال سوئے ہو، تو زندہ نہیں تھے۔
قیامت کا دن ہوگا، مشرکین جائیں گے، قرآن کہتے ہیں کہ انہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، وہ کہیں گے ہم دنیا میں 1 گھنٹہ ٹھہر کے آئے ہیں، زندہ نہیں تھے۔ جی اصل بات کیا ہے، بات سمجھنا، اصل بات کیا ہے، انسانی فطرت ہے، خوشی کا زمانہ تھوڑا محسوس ہوتا ہے اور غم کا زمانہ زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ آپ سبق پڑھ رہے ہیں نا تو 1 گھنٹہ ایسے لگتا ہے جیسے 1 ہفتہ گزر گیا ہو، غم کا زمانہ ہے نا، اور چھٹی کا وقت ہو تو پھر 15 دن کہتے ہیں بس ایسے محسوس ہوتا ہے کل چھٹی ہوئی آج ختم ہو گئی۔ تو خوشی کا زمانہ زیادہ تھوڑا محسوس ہوتا ہے اور غم کا زمانہ، بات سمجھنا، حدیث پاک میں ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر کے لیے دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے موت کے بعد والی زندگی، مومن کے لیے جنت اور کافر کے لیے۔ ہم کہتے ہیں حضرت عزیر تھے، اللہ کے نبی تھے، تو موت کے بعد کہاں پہنچے؟ برزخ میں، اور برزخ مومن کے لیے تو جب واپس ہے 100 سال کتنا محسوس ہوئے؟ کافر دنیا میں 1000 سال ٹھہرا، یہ دنیا اس کے لیے جنت تھی نا، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو دنیا کی زندگی کو کیا کہے گا؟ 1 لمحہ۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ جو انسان خوشی کا زمانہ تھوڑا محسوس ہوتا ہے، کافر کے لیے دنیا اسے 1 لحظہ محسوس ہوا، مومن کے لیے موت کے بعد اسے 1 لمحہ محسوس ہوا۔ چونکہ حضرت عزیر برزخ میں رہ کر رہے تھے اس لیے فرمایا لبست یوما او بعض یوم، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ بل لبست، رہ کے کہاں آئے تھے؟ برزخ میں یا دنیا میں؟ برزخ میں، اور برزخ یہ آخرت کا مقدمہ ہے، اور آخرت کے بارے میں قرآن میں کیا ہے؟ وہاں کا 1 دن یہاں کے 1000 سنۃ یا 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو جب 100 سال وہاں ٹھہر کے دنیا کا کتنا بنے گا؟ یومن ہی بنے گا نا، بعض یومن، اور وہاں کا 1 دن یہاں کے 1000 سال، تو وہاں کا 100 سال یہاں کا بعض یوم بنے گا نا۔ تو حضرت عزیر سے اللہ نے پوچھا کہ کتنا عرصہ ٹھہرے؟ فرمایا لبست یومن او بعض یوم، انہوں نے جواب دیا ہے برزخ کے اعتبار سے جہاں ٹھہر کے آئے تھے۔ اللہ نے فرمایا نانا بل لبستا، عزیر میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، میں قبر کی بات نہیں کر رہا، اس اعتبار سے تو یومن او بعض یوم بنتا ہے، لیکن دنیا کے اعتبار سے 100 عام بنتے ہیں۔ تو جہاں رہ کے اسی اعتبار سے بتایا ہے نا۔ تو یہ کہنا کہ حیات کی دلیل نہیں ہے، بس یہ صرف باتوں کی حد تک ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عقائد سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔